بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ولا بد في الجملة من ضمير يعود إلى المبتدأ كالهاء فيما مضى صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر مبتدا اور خبر کے مسئلے بیان ہو رہے ہیں، مرفوعات چل رہے ہیں، تیسرے اور چوتھے مرفوع کی بحث جاری ہے مبتدا اور خبر کی۔ مسئلہ یہاں پہنچا ہے کہ خبر جملہ بھی ہوتی ہے۔ اصل تو یہی ہے اکثر کہ خبر مفرد ہو، کبھی کبھی خبر جملہ بھی ہوتی ہے۔ پھر جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا یا جملہ ظرفیہ ہوگا یا جملہ یہ فا کرام تو کہ فا ٹھیک نہیں ہے، وہ کل دیکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ بچے نے بتایا جی ماضی جو ہے نا اس پر قد وغیرہ ہو لفظاً یا تقدیراً تو پھر فا ٹھیک ہے، ویسے نہیں۔ اچھا جی، اب جو مسئلہ شروع ہے وہ یہ ہے کہ جملہ من حیث الجملہ مستقل ہوتا ہے، اس کو کسی کے ساتھ جڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جملہ مستقل ہوتا ہے، فائدہ پہنچانے مرکب مفید ہوتا ہے نا، تو مرکب مفید فائدہ تامہ دیتا ہے، وہ فائدہ دینے میں کسی کا ما قبل ما بعد کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ قانون ہے کہ جملہ من حیث الجملہ مستقل ہوتا ہے، وہ مرکب مفید ہے نا، تو مرکب مفید وہ ہوتا ہے جو فائدہ تامہ پہنچایا مخاطب کو، کسی کی ضرورت نہ ہو اس کو۔ تو اب سمجھیں کہ جب جملے کو کسی کے ساتھ جوڑنا ہو، جب جملے کو کسی کے ساتھ جوڑنا ہو تو وچ سنگلی چاہیے جیڑی نال انہوں بنے، دسے بھی اندے نال تعلق ہے، سمجھ آئیے؟ تو عربی میں اس کو کہتے ہیں رابطہ۔ کیا کہتے ہیں؟ رابطہ۔ تو جب جملہ صفت بنے، جملہ حال بنے، جملہ خبر بنے تو اس کے لیے رابطے کا ہونا ضروری ہے، جو اس جملے کو اگر خبر ہے تو مبتدا کے ساتھ جوڑ دے، حال ہے تو ذوالحال کے ساتھ جوڑ دے، صفت ہے تو موصوف کے ساتھ جوڑ دے۔ کیا کہ جب جملہ خبر بنے، جملے کو کسی کے ساتھ جوڑنا ہو تو اس کے لیے رابط ضروری ہے، رابطے کا ہونا ضروری ہے۔ رابط جملہ خبر بنے جملہ خبر بنے یا جملہ صفت بنے یا جملہ حال بنے تو رابط کا ہونا ضروری ہے۔ ہونا ضروری ہے۔ اگر جملہ خبر بنے تو رابط کا ہونا ضروری ہے، جو جملے کو مبتدا کی خبر بنائے۔ تو رابط کا ہونا ضروری ہے جو جملے کو مبتدا کی خبر بنائے۔ اگر جملہ صفت ہے تو رابط کا ہونا ضروری ہے جو کہ جملے کو موصوف کے ساتھ جوڑ دے، کے ساتھ جوڑ دے۔ خبر نہیں بنانا یعنی جوڑ دے۔ اور جملہ حال ہو اگر جملہ حال تو رابط کا ہونا ضروری ہے، جو حال کو ذوالحال کے ساتھ جوڑ دے۔ حال کے ساتھ جوڑ دے۔ بات سمجھیے؟ اب متن والی بات سمجھیں پھر وہ موشی کی سنتے ہیں۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ جب خبر جملہ ہو، جب خبر جملہ ہو تو اس وقت اس جملے میں ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے، تو یہی ضمیر وہ رابطہ ہوگی، یہی ضمیر وہ رابطہ ہو۔ ایو سنگلی ہے جن نے وہ کنڈی پانی ہے جی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ جب جملہ خبر ہو، جب جملہ خبر بنے جملہ خبر بنے تو جملے کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہے ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف جس کا مرجع مبتدا ہو، مرجع مبتدا ہو، تو یہی جو ضمیر ہے یہی رابطہ ہے، یہی ضمیر کیا ہوگی؟ رابطہ ہو۔ رابط ہوگی۔ علامہ نے فرمایا جو مثال آپ نے پڑھی ہے، زید ابوہ قائم، کون؟ زید ابوہ قائم،
اس میں جو ہو ہے زید باپ اس کا، یہ جو ضمیر ہے ہو، یہ اس کا مرجع کون ہے؟ یہ رابطہ ہے۔ قام زید قام ابو ہو، زید کھڑا ہے باپ اس کا، کس کا؟ یہ جو ابو ہو کی ضمیر ہے ہو، یہ لوٹ رہی ہے کدھر؟ مبتدا کی طرف۔ زید ان جاءنی اکرمتہ، زید اگر آئے گا وہ زید میرے پاس، عزت کروں گا میں زید کی۔ تو یہاں شرط کے اندر بھی رابط ہے اور جزا کے اندر بھی رابط ہے۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ ظرفیہ جو ہے استقرہ جو نکالا ہے، اس استقرہ میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع ہے زید، اس کا مرجع ہے یہ مطلب ہے کہ جیسے ہا ما مرہ میں، جیسے ہا سے مراد مونس والی ہا نہیں، ویسے بھی ہو ضمیر جو ان مثالوں میں جو گزر گئی ہیں۔ تو ان سب کے اندر رابط کون ہے؟ ان سب میں ضمیر رابط ہے۔ بات سمجھیے؟ ایشا بس ہے جی، ان دا معنی کرو نا۔ اور ضروری ہے جملے میں ضمیر سے ایسی ضمیر کہ لوٹے وہ ضمیر مبتدا کی طرف۔ یہ یعود الی المبتدا جملہ صفت بن رہا ہے ضمیر کی، اس کے اندر رابط کون ہے؟ تائیں تو مانا تو کرے ایسی ضمیر جو لوٹے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ جملہ صفت بن رہا ہے، تو اس میں رابط کون ہے؟ ضمیر ہے، ضمیر جو لوٹ رہی ہے کدھر؟ ضمیر کی طرف۔ جیسا کہ ہاں ان مثالوں میں جو گزر گئی ہیں، صلے کے اندر بھی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصول کی طرف لوٹے۔ تو مرہ کے اندر ہوگا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ما جو موصولہ ہے جی۔ اور ضروری ہے جملے میں ضمیر سے ایسی ضمیر کے لوٹے وہ ضمیر مبتدا کی طرف، جیسے ہا ان مثالوں میں جو گزر گئی۔ اور ضروری ہے گزر گئی ہیں اور ضروری ہے جملے میں ضمیر سے ایسی ضمیر جو لوٹے مبتدا کی طرف، جیسے ہا۔ اب ذرا حاشیے کی باتیں سمجھے۔ مسئلہ یعنی رجوع کرے مبتدا کی طرف اور ربط دے وہ رابط جو لوٹنے والا ہو، جملے کو ربط دے با مبتدا کے ساتھ، اس لیے کہ جملہ بحیثیت این کے جملہ است، عربی جملہ من اصل جملہ مستقل ہے، ربط کا رابط محتاج ربط بچیز نیز، بھی کسی چیز کے ساتھ رابطہ ہو تو یہ معنی سمجھائے اس کا یہ محتاج کون؟ جملہ۔ پس وقت تعلق او با یکے، پس اس کے تعلق کے وقت کسی ایک کے ساتھ، مبتدا سے، موصوف سے، ذوالحال سے، اس جملے میں رابط سے ہونا ضروری ہے۔ رابط عائد جو لوٹے مبتدا ذوالحال موصوف کی طرف، اس کا ہونا کیا ہے؟ تو اس کو، تاکہ اس کو ربط دے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ تو جملہ من حیث الجملہ کیا ہوتا ہے؟ مستقل ہوتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے معنی بتانے میں، تو لہٰذا ضروری ہے کہ جملے میں کوئی رابط ہو جو اس کو ربط دے۔ بات سمجھ آ گئی؟ من ضمیر یعنی عائد رابط، جب ضمیر بنسبت دوسرے روابط کے اکثر آتی ہے، جب بنسبت دوسرے روابط کے اکثر آتی ہے، بسیار میں آید، اور ضمیر کا حذف بھی جائز ہے، نہ کہ دوسرے روابط کا۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے ضمیر پر کفایت کی
اور رابط نہ گفت. سوال ہے اس کا جواب ہے. سوال اگلا حاشیے میں آ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ رابطے تو کئی ہیں. رابطے جو جملے کو مبتدا کے ساتھ جوڑتا ہے اس میں کئی رابطے ہوتے ہیں, صرف ضمیر تو نہیں ہے. تو مصنف علیہ الرحمن کو چاہیے تھا کہ من رابط یعودو کہتا, من ضمیر نہ کہتا. کیا کہتا؟ کہ ایسا رابط ہو جو لوٹے کدھر؟ جملے کی طرف. تو ضمیر کیوں کہا ہے؟ کیونکہ رابط اور بھی ہیں, وہ آ رہے ہیں آگے. تو اس کا جواب دے دیا کہ پہلے سوال کرنا. سوال یہ ہے مصنف علیہ الرحمہ نے کہا ہے من ضمیر یعودو, تو جو جملے کے اندر رابط ہوتا ہے جو اس کو ذوالحال موصوف مبتدا کے ساتھ جوڑتا ہے وہ صرف ضمیر نہیں ہوتی. تو جملے میں جو رابط ہوتا ہے ہاں وہ صرف ضمیر ضمیر نہیں اور بھی ہوتے ہیں, وہ آگے آ رہے ہیں. مصنف کو چاہیے تھا کہ من من رابط یعودو کہ کہتے من ضمیر یعودو نہ کہتے. تو من ضمیر نہ کہتے. تو اس کا جواب آ گیا تقریر. جواب آ گیا کہ بھئی چونکہ اکثر جو رابط ہوتا ہے وہ ضمیر ہوتی ہے اور ضمیر کا حذف بھی جائز ہے باوجود رابط ہونے کے مراد میں ہوتی ہے. اس لیے مصنف نے صرف ضمیر کا ذکر کیا, باقی کو چھوڑ دیا. کیا اس کا جواب یہ ہے کہ جملے میں اکثر جو رابط ہوتی ہے آج ان تو نے پڑھایا ہے نا کہ چون ضمیر بنسبت دیگر روابط بسیار میں آید ونیز حذف ضمیر جائز است نہ حذف روابط دیگر. چونکہ اس کا حذف بھی جائز ہے اور اکثر یہ آتی ہے, اس لیے مصنف نے ضمیر پر اکتفا کیا ہے, باقی روابط کا ذکر نہیں کیا. بات سمجھیا. ہوں اگلا دیکھ کل ہائے فی ما مرہ دینا پہ, یعنی در مثال ہا ان مثالوں میں یہ تو تھی ضمیر, اب اور رابطہ سن. و مثل لام, الف لام عاد خارجی بھی رابطہ ہوتا ہے. الف لام خارجی بھی رابطہ ہوتا ہے. جیسے نعم الرجل زید, وہ ترکیب زید مبتدا مؤخر, زید تے نعم الرجل مولوی جی خبر مقدم, تو یہ جملہ ہے کہ کوئی نہیں. اس کے اندر رابط جو ہے وہ الف لام جو موصولہ ہے نا الرجل کا, کیونکہ رجل سے کون مراد ہے؟ زید. تو وہ الف لام جو ہے نا یہ رابط ہے. تو الف لام عاد خارجی بھی رابطہ ہوتا ہے. دوسرا رابطہ کون ہے؟ الف لام عاد خارجی, یہ بھی رابطہ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو نعم الرجل زیدن میں نعم الرجل خبر مقدم یہ جملہ ہے. اس کے اندر رابط کون ہے جو مبتدا زید کی طرف لوٹ رہا ہے؟ و بودن مظہر بجائے مضمر, ضمیر کی جگہ اسم ظاہر کو لے آنا. جملہ خبر بن رہا ہے, صفت بن رہا ہے, لیکن ضمیر کی جگہ اسم ظاہر کو رکھ دیں تو وہ اسم ظاہر رابطہ بن جائے گا. ضمیر کی جگہ اسم ظاہر کو رکھ دیں تو وہ یہ اسم ظاہر بھی رابطہ بن جائے گا. پہلے مثال سمجھو. الحاقۃ, ما ہیا حاقہ کیا ہے وہ, یہ ہے ما ہیا, ما مبتدا تے ہیا خبر, یہ جملہ خبر بن رہا ہے الحاقہ کی. سمجھیے. تو ہیا کی جگہ اسم ظاہر رکھ دیا الحاقہ. تو اب ملحاقہ موج میں جو رابط ہے جو ملحاقہ کی خبر ہے نا الحاقہ اسم ظاہر جو ضمیر کی جگہ ہے یہی خود رابط ہے جی, یہی کیا کیا جی. اسی طرح ضمیر کی جگہ اسم ظاہر کو رکھنا یہ بھی رابط ہے. یہ تیسرا آ گیا, یہ بھی رابط ہے. جیسے اب یہ جو یہ ما مبتدا ہے یا خبر, جملہ خبر بن رہا الحاقہ کی, تو یہ جو خبر میں ہیا ضمیر ہے اس کی جگہ اسم ظاہر رکھا. رکھ دیا تو کہ الحاقہ. قرآن پاک میں اسی طرح پڑھنا ہے, مطلب ماں ہیا پڑھنے تو لتر کھائیں پیا الحاقہ تو ملحاقہ تو, لیکن یہ ماں کے بعد چونکہ پہلے ذکر ہو جائے نا تو دوبارہ ضمیر لوٹائی جاتی ہے. تو یہاں اسم ظاہر ہے یا کی جگہ کیا رکھا, تو لہذا یہی رابط ہے. تیسرا ہو گیا
وعینیت خبر مر مبتدارا، خبر جملہ ہے، خبر جملہ ہے، تو خبر جملے اور مبتدا کا مطلب ایک ہی ہے، وہ اس کا عین ہے کہ مبتدا وہی ہے جو یہ خبر ہے، تو یہ خبر جملہ خبر بنے اور خبر جو ہے وہ مبتدا کا عین ہو، تو اس کا عین ہونا یہ بھی رابطہ ہے، اس کا یہ بھی رابطہ ہے، کیا کہ جب جو ہے وعینیت خبر مر مبتدارا، کہ خبر جو بات جملے کی ہے، خبر جملہ ہے خبر جملہ ہے اور معنوی طور پر وہ مبتدا کا عین ہے، اور معنوی طور پر وہ مبتدا کا عین ہے، تو خبر کا مبتدا کا عین ہونا یہ بھی رابط ہے۔ دیکھو درو، قل هو اللہ احد، ہوا مبتدا، اللہ مبتدا تے احد خبر، اللہ احد جملہ خبر ہے ہوا کی، جملہ خبر ہے ہوا کی، تو ہوا کا مطلب تے اللہ احد کا مطلب ایک ہے، آپ فرما دیجئے وہ کی یعنی اللہ ایک ہے، وہ کی وہ سمجھ رہے ہو، یہ عینیت ہے کہ فرما دیجئے وہ کیا کہ اللہ ایک ہے، اب وہ کا مطلب کیا ہے، اللہ ایک ہے، تو یہ جو جملہ خبر ہے یہ عین ہے مبتدا کا، کس کا، ہوا کا، تو لہٰذا خبر کا مبتدا کا عین ہونا یہ بھی کیا ہے، رابط ہے۔ یہ بھی رابط ہے، سمجھیے گل۔ اسی طرح اور مثال دیکھ، ھذا زید قائم، اور یہ اور ھذا مبتدا ہے، زید قائم جملہ خبر ہے، لیکن یہ ھذا کا مشار الیہ کون ہے، یہی زید قائم ہے، تو یہ جملہ خبر جو ہے یہ عین ہے کس کا، مبتدا کا، تو اس کا مبتدا کا عین ہونا یہی رابطہ ہے، یہی۔ اسی طرح الشان زید عاقل، شان وے گل وے، کیڑی گل ہے، زید عاقل، تے شان تے زید عاقل اکو کچھ نے، تے الشان ہی مبتدا تو ویکھنا، تے زید عاقل مبتدا خبر جملہ پھر ٹل جملے تھی، جملہ خبر ہے اور رابط کون ہے کہ جو خبر ہے وہ معنوی طور پر مبتدا کا عین ہے۔ چوتھی مثال دیکھ، وَمَقُولِي، اے مبتدائی، میرا مقول میری گل، زید فاضل، یہ مبتدا خبر ہے کس کی، مقولی کی، میری گل او کی شے زید، فاضل ہے۔ سمجھیے جو بات، تو یہاں خبر مبتدا کا عین ہے، تو خبر کا مبتدا کا عین ہونا یہ رابط ہے، یہ بھی رابط ہے، یہ بھی رابط ہے۔ اور عموم لفظ کیا، عموم لفظ یہ بھی رابط ہوتا ہے، کتنے آگے، ضمیر 1، الف لام ماد خارجی 2، اسم ظاہر کا رکھنا 3، خبر کا مبتدا کا عین ہونا 4، 5واں رابطہ عموم لفظ۔ عموم لفظ بھی کبھی کبھی رابط ہوتا ہے، کیا، لفظ بھی کبھی کبھی رابط ہوتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، یہ پہلا ان ہے نا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، معطوف لیں مل کے نا، آمنوا وعملوا الصالحات صلہ الذین کا، الذین موصول صلہ اسم انا کا، تو خبر چاہی دی کہ نہیں انا نو، اے اگلا انا جڑا ہے نا خبر آ رہی ہے، کی آ رہی ہے کہ انا دوسرا اپنے معمول کے ساتھ خبر ہے انا اول سے، اور عموم من احسن عملا کا یہ قائم مقام ضمیر کے ہے، یہ جو ہے نا من احسن عملا، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اجر اس کا جو اچھا ہے ازروِ عمل کے،
تو یہ احسن عملہ کے اندر عموم ہے نا، کو کسی خاص قبیلے کا، شہر کا، زمانے کا تو ذکر نہیں ہے نا، کہ قیامت تک سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قیامت تک جو بھی احسن عمل ہوگا ہم اس کا اجر ضائع. تو یہ جو عموم میں لفظ ہے نا یہ خود قرینہ ہے. تو کتنے ہو گئے قرینے؟ 5. کیڑی کیڑی؟ ضمیر الف لام ماد خارجی ضمیر کی جگہ اسم ظاہر کا رکھنا، خبر کا مبتدا کے عین ہونا اور عموم لفظ. عموم لفظ یہ یاد رکھنا، یہ ہیں روابط، یہ ہیں. پھر بھی ان کا ذکر آئے گا تو اکثر طور پر ضمیر کا ذکر ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہوں اگے چلیے ٹورو. وَيَجُوزُ اچھا صبر، اے دوسری کتاب تے ذرا دیکھ، اور جنہ کو فائدہ ہو سکے کر لو، وہ اللہ دے بندے ہو. ولا بدہ بعض شرط کیا گیا ہے عائد کا وجود جملے میں، اس لیے کہ جملہ من حیث ہے یا مستقلہ بنفسہا مستغنی ہوتا ہے ربط بغیر ہا سے. جب ارادہ کیا جائے اس کے تعلق کا کسی شے کے ساتھ مبتدا سے ذوالحال سے، ضروری ہے جملے میں عائد رابط کا ہونا جو باندھ دے اس جملے کو ما قبل کے ساتھ، اور وہ عام ہے اس سے کہ ضمیر ہو، جیسا کہ اشارہ کیا اس کی طرف اپنے قول کے ساتھ کل ہائے من الامثلہ وغیرہ، یا لام جیسے نعم الرجل و زید، یا اس کے علاوہ اور بھی ہیں تو 5 تنوں سمجھا دیتے ہیں. جی بچے مسئلہ وَيَجُوزُ حَذْفُهُ عِنْدَ وُجُودِ قَرِينَةٍ نَحْوَ السَّمْنُ مَنْوَانِ بِدِرْهَمٍ وَالْبُرُّ الْقُرُّ بِسِتِّينَ دِرْهَمًا. بس مسئلہ جی، مسئلہ یہ ہے کہ رابط ہو ضمیر کیے رابط ہو ضمیر اور قرینہ پایا جائے تو رابط کا حذف بھی جائز ہے. جملہ خبر بنے، جملہ خبر بنے اور رابط ہو ضمیر اور اس پر قرینہ موجود ہو تو رابط کا حذف جائز ہے. جی ہاں جی کیا جی؟ جملہ خبر بنے اور اس میں رابط جو ہے وہ ضمیر ہے، وہ ضمیر ہے اور قرینہ موجود ہو تو اب اس رابط یعنی ضمیر کا حذف بھی جائز ہے. بھی کو نہیں جائز، حذف جائز ہے. پھر جملہ خبر بنے اور تو جملے چونکہ اس میں رابط ہوتا ہے تو رابط اکثر ضمیر ہوتی ہے، تو جب رابط ضمیر ہو تو قرینہ بھی موجود ہو تو ضمیر کا حذف جائز ہے. حذف، جائز ہے. کیونکہ بات سمجھانی ہے تو جب قرینے کی وجہ سے بات سمجھ آ گئی ہے تو بس کافی ہے. استعاشیہ پڑھ لیں تو پھر میں تنوں گل دسدا. وَيَجُوزُ حذف فقط، یعنی حذف ضمیر رابط درست ہے، نہ کہ حذف روابط دیگر. سمجھ گئے ہو؟ جب ضمیر رابطہ ہو تو اس کو حذف کر سکتے ہیں، اگر باقی رابطے ہوں تو ان کو حذف نہیں کر سکتے. چراغ اس لیے کہ لام احد کے حذف میں ذہن معہود کی طرف انتقال نہیں کرے گا. الف لام ماد خارجی ہوگا تو ذہن ادھر منتقل ہوگا، اور ظاہر کے رکھنے میں ضمیر کی جگہ نقطہ ہے جس کے واسطے وہ ظاہر کو لائے ہیں. اگر اس کو حذف کر دیں تو جو نقطہ تھا وہ تو ختم ہو جائے گا. جی اے دیکھو دونوں الحاق کا بھائی کیا ہے وہ کڑک، کیا ہے وہ ایک جملہ آئی کڑک، کیا ہے وہ کڑک، وزن کس میں ہے؟ جس میں 2 بار آیا ہے. سمجھتے ہو؟ تو یہ کہ زیر کو رکھنے کی ایک غرض ہے، تو جب زیر رابط ہے اور اس کو حذف کر دے گا تو وہ تو غرض ہی فوت ہو جائے گی، اس لیے اس کو بھی حذف نہیں کر سکتے. اور خبر کی عینیت مر مبتدارہ، اگر یہ پورا عین ہونا اس کا رابطہ ہے تو پورے عین ہونے کو تو تب ہی حذف کریں گے جب پورا جملہ ہی حذف کر دیں گے، تو جملہ ہی حذف کر دیں گے تو خبر ہی ختم ہو گئی ہے. بات سمجھ گئے جی؟ اس لیے باقی رابطے حذف دلیلہ میں نال آ گئے. الف لام ماد خارجی حذف کریں گے تو معہود کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوگا، اسم ظاہر کو رکھنے کا جو نقطہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اگر عینیت والی صورت میں حذف کریں تو پورے جملے کو حذف کرنا ہوگا تو پھر خبر ہی ختم ہو جائے گی. اس لیے رابط ضمیر ہو تو قرینہ ہو تو صرف اسی کا حذف جائز ہے، کسی اور کا جائز. ان دی مثالاں ویکھ دھیان کر. السمن مبتدا، السمن مبتدا منوان مبتدا ثانی بے درہم متعلق سے مل کر خبر.
تو یہ من وان بدرہمن یہ جملہ خبر ہے کس کی؟ اس کے اندر ضمیر کوئی نہیں ہے جو لوٹے کس کی طرف؟ تو وہ ضمیر یہاں محذوف ہے. کیا ہے؟ الثمن من وان من ہو بدرہمن گھی 2 من گھی سے بدلے درم کے. اب چونکہ پہلے ذکر ہے کس کا؟ گھی کا. تو جب بہو پوچھا جائے چینی کیویں تے او آکھے جی 5 روپیے تو انہیں دا مطلب یہ نے بھی مرچاں 5 روپیے کی مراد نے؟ چینی کس طرح ہے؟ تڑی مثال طور تو سکے جی تڑی 700 دی ہن تڑی مرچاں دی مراد نہیں کہندی ہے. تو چونکہ وہ جڑی گل کیتی جا رہی ہے پچھوں پا پوچھا جا رہا ہے اگلی گل بھی تو وہی ہونی ہے. تو چونکہ کرینہ ہے اس لیے جو ہے نا ضمیر حذف ہو جائے تو معنی سمجھ آ رہا ہے جی. تو جب اس نے کہا جی کہ گھی 2 سیر بدلے درم کے تو اب 2 سیر چنے تو نہیں نا مراد ہونے کی مراد ہونے اس لیے من ہو حذف کر دیں تو کوئی حرج نہیں معنی سمجھ آ گیا جی. ہاں جی کیا کیا مثالیں؟ مثال ہے جیسے السمن منوانی بدرہمن. السمن مبتدا ہے منوانی مبتدا ثانی ہے بدرہمن اپنے متعلق سے مل کر خبر ہے. تو منوان بدرہمن یہ جملہ خبر ہے خبر ہے السمن کی. اب اور آیت محذوف ہے آیت محذوف وہ ہے منوان من ہو کہ سمن 2 من اس سے بدلے درم کے تو اس کو حذف کر دیے. اس لیے کہ جب وہ بتا جو رہا ہے کہ گھی 2 من بدلے درم کے تو پتہ چل گیا کہ 2 من گھی سے ہی مراد ہے کوئی اور نہیں مراد. کہ من ہو تب بھی معنی سمجھ آتا ہے من ہو نہ ہو تب بھی معنی سمجھ آتا ہے. دوسری مثال دیکھ البرو مبتدائی القرو مبتدا ثانی 60 درہمن ممیز تمجیز مجرور جار جار مجرور متعلق سے مل کر خبر کس کی؟ القرو کی. تو مبتدا بخبر جملہ اسمیہ خبریہ خبر ہے البرو کی. تو جملے کے اندر عائد کوئی نہیں ہے جملے کے اندر وہ محذوف ہے. معنی یہ ہے گندم بورا بدلے 60 درموں کے. اب جو بورا بدلے 60 درموں کے ہے تو گندم کا ہی ہے وہ کوئی جو کا تو نہیں ہے. جب کہہ دو جی ہے گندم بورا بدلے 60 درموں کے تو اب سمجھ آ گئی نا. تو اصل میں ہے القرو من ہو بورا اس گندم سے بدلے 60 درموں کے. تو چونکہ پیچھے مبتدا سے سمجھ آ گئی ہے اس لیے اب ضمیر حذف کر بھی دی جائے تب بھی معنی سمجھ آ رہا ہے. ہاں جی دوسری مثال جیسے البر اور توجہ بلاؤج القر ب60 درہمن. البرو مبتدا ہے مبتدا ثانی با جار 60 ممیز درہمن تمییز ممیز تمجیز مل کر مجرور جار جار مجرور اپنے متعلق سے مل کر خبر ہے القرو کی. مبتدا ثانی اور خبر مل کر یہ پورا جملہ ہے جو خبر باندھنا ہے البرو مبتدا کی جس کے اندر عائد کوئی نہیں ہے آیت کوئی نہیں. تو وہ عائد محذوف ہے وہ ہے القرو من ہو. کرینہ کیا ہے؟ کرینہ یہ ہے کہ جب کہا ہے کہ گندم بورا بدلے 60 درموں کے تو اس سے چلے سے بندے کو بھی سمجھ آ گیا بھی بورا کس کا نہ کہ جو کا نہ کہ کسی اور چیز کا. ریت کا بورا تو نہیں مراد وہ گندم جو کہہ رہا ہے اس لیے من ہو حذف ہو جائے تب بھی معنی سمجھ آ رہا ہے. سمجھی بات؟ اے شاباش جی معنی کریے اس دا. اور جائز ہے حذف عائد کا لیکن کب؟ کرینہ کے پائے جانے وہ تو ہے لیکن کس کا؟ جملے میں کس کا؟ جی گل کرنی ہو کر کس آیت کا حذف جائز ہے؟ اور جائز ہے حذف اس کا کرینے کے پائے جانے کے وقت جیسے الثمن منوان بدرہمن. اتنے خبر کیڑا جملہ ہے؟ منوان بدرہمن. آیت کیڑا سی؟ منوان من ہو بدرہمن. اور جیسے البرو القرو ب60 درہمن. اصل کیسی القرو من ہو. ہاں جی
اور جائز ہے حذف عائد کا کرینے کے پائے جانے کے وقت، جیسے السمن منوان بدرہم اور البر القر بستین درہمن. اور جائز ہے حذف عائد کا کرینے کے پائے جانے کے وقت، جیسے السمن منوانی بدرہم اور البر القر بستین درہمن. اور تے گل سن مولوی رضی دی، وہ کہتا ہے کہ جس وقت جو عائد ہے نا، عائد وہ ضمیر ہو جو مجرور ہو من کے ساتھ، جیسے یہاں من ہو ہے، اس ضمیر کا حذف جائز ہے، اس جائز ہے. در جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ میں کہ مبتدا اس سے ایک جز ہو، مبتدا از اجزائے مبتدا، جی مبتدا اول، کہ جو ہے نا بھائی جو پہلا مبتدا ہے وہ جز بنے جو اگلا مبتدا نا، یہ جو مبتدا ثانی ہے یہ جملے اسمیے میں جز بنے مبتدا اول سے، لہذا ضمیر جزیت سے آگاہ کر رہی ہے. دیکھو یہ جو منوان ہے، کیا منوان ہے، یہ مبتدا ثانی ہے کہ نہیں؟ تو یہ السمن کے جز ہے کہ کوئی نہیں؟ دو سیر کیڑی شاید ہے کہ وہ چوکھا ہوئے، تری مان ہوئے، اندر وچوں منوان جز ہے کہ نہیں؟ ایویں البرو گندم، تو اندر وچوں القرو اے جڑا مبتدا ثانی ہے، مبتدا اول دی جز ہے کہ کوئی نہیں؟ بھی چوکھی گندم وچوں ایک بورا جز ہے کہ نہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عائد من کا مجرور ہو اور جملہ اسمیہ میں ہو جس میں مبتدا ثانی مبتدا اول کی جز بنے، یہاں حذف جائز ہے. یہاں اے شرطاں لین مولوی رضی نے جی کیا کہہ جی، کہ کہتے ہیں کہ جب ضمیر مجرور ہو، یعنی کس ضمیر، کون سی ضمیر عائد ہو تو اس کا حذف جائز ہے. یہ جب ضمیر مجرور ہو مجرور ہو من کے سبب، من کی وجہ سے، اور وہ ہو جملے اسمیے میں، یعنی جملہ فعلیہ خبر نہ ہو، جملہ اسمیہ جس میں مبتدا ثانی مبتدا ثانی مبتدا اول کی اجزاء میں سے جز ہو، مبتدا ثانی مبتدا اول کی اجزاء میں سے جز ہو. تو اس میں دیکھنا منوان کیڑی شاید ہے، کیوں دے تو جو چوکھا ہوئے تو جز ہویا کہ کوئی نہ. تے القرو بورا گندم دا 100 بوریاں وچوں جز ہے کہ کوئی نہیں؟ تے ہے بھی کی جملہ فعلی ہے کہ اسمیہ منوان بدر، سمجھیا. اور جو عائد ہے وہ من کا مدخول ہے، کون؟ من ہو، اس لیے حذف جائز ہے. اس لیے اور مرفوع میں درست نہیں ہے. اگر عائد جو ہے جملہ جو خبر بن رہا ہے اس میں عائد جو ضمیر ہے وہ اس جملے میں مرفوع ہے تو اس کا حذف جائز نہیں ہے. اس ضمیر کا حذف کیا کہ جملہ خبر بنے، جملہ خبر بنے، او باقی جملہ صفت بنے تے حال بنے، نال جوڑی رکھیا جے جملہ، جملہ خبر بنے تو جملے میں جو عائد ہے جملے میں، کون؟ جملے میں جو آئے وہ ضمیر، کون؟ ضمیر ہی ہونی، باقی تو حذف ہونے ہی کوئی نہیں. گامے نے پکا نہ پہلو، جملے میں جو عائد ہے وہ ضمیر، پھر ضمیر، جملے میں جو عائد ہے جملے میں جو عائد ہے وہ ضمیر وہ ضمیر مرفوع بن رہی ہے، مرفوع بن رہی ہے. تو کیونکہ بات کس عائد کی ہو رہی ہے؟ ضمیر کی، اور تو باقی حذف ہی نہیں ہوتے، ادھر ادھر سمجھا دیتا ہے جی. لیکن ضمیر جو ہوتی ہے جی، جو جملہ خبر بن رہا ہے اس میں جو ضمیر آئے گی یا وہ مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی. تو من کا مجرور ہو تو اس کا تو حذف جائز آ گیا. اگر مرفوع ہے تو تو اب اس کا حذف جو ہے وہ درست نہیں ہے. آگے دیکھ، اور منصوب میں اور مجرور دوسرے حروف جارہ کے سوائے من کے یہاں حذف سمائی ہے، قیاسی نہیں ہے. حذف سمائی ہے، قیاسی نہیں ہے. نہیں، گل سمجھی. ضمیر جو عائد ہے جملے میں، جو جملہ کیا بن رہا ہے؟ خبر بن رہا ہے، خواہ حال بن رہا ہے خواہ صفت بن رہا ہے، لیکن خبر کی بات چلے، خبر میں جو جملہ خبر بن رہا ہے اس میں جو ضمیر عائد ہے، جو رابط بن رہی ہے، وہ منصوب ہے یا مجرور ہے من کے علاوہ کسی اور حرف جارہ کی، اس کا حذف سمائی ہے، قیاس نہیں. اور اگر وہ عائد مرفوع ہے تو اس کا حذف درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. پہلا قانون ہی کیڑا کہ خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہو،
خبر جملہ اسمیہ ہو اور جو عائد ہے وہ ضمیر مجرور ہو من کا، من کا تو اس کا حذف جائز ہے. یہ قانون ہے، یہ قانون ہے. اور اگر عائد ہو منصوب یا مجرور من کے علاوہ علاوہ یہ سما ہے. سما ہے اور اگر عائد ہے مرفوع تو اس کا حذف درست نہیں ہے. اس کا حذف یہ پکانا کتنے میں پکاؤ گے تو پکے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں جی. اتنے عام قانون تو دسدہ پہ سارے بندے تو پترو تیان کرو اس تے جی. اللہ اکبر. ادھر دیکھ وَيَجُوزُ حَذْفُهُ، جائز ہے یعنی حذف ضمیر رابط کا، نہیں جائز حذف اس کے غیر کا روابط سے. پس اگر ہو لام آ تو نہیں حذف ہوگا کیونکہ مسئلہ حل نہیں ہوگا الاخری. اچھا سمن وہ مبتدا وہ نظر آ رہی تو من وان مبتدا ثانی، درامن خبر ہے مبتدا ثانی کی، جملہ محل رفع میں خبر ہے مبتدا اول کی، ضمیر محذوف ہے، تقدیر اس کی السامن من وان من ہو بدرہمن. تو من ہو محل رفع میں کیونکہ یہ صفت بن رہا ہے منوان کی، اور وہ ہے کہ صحیح ہے وقوع اس کا مبتدا. اور ما حذف کیا گیا من کو اس لیے کہ جب ذکر کر دیا گیا پہلے سمن، پھر جاری ہوا ذکر من وان بدرہمن کا اس کے بعد، تو پتہ چل گیا کہ یہ دو من گھی کے ہی ہیں، کسی اور شے کے تو نہیں ہیں. البرو حکم اس ترکیب کا مثل حکم ترکیب سابق کے کہ البرو مبتدا اول، کرو مبتدا ثانی، بستین خبر مبتدا اس کی کس کی خبر المبتدا، مطلب پورا مل کر، ویسے تو ستین خبر کس کی القرو کی ہے نا، تو وہ مبتدا خبر المبتدا اول نہیں، خبر المبتدا ثانی اول لکھا ہے نا، تو مراد ثانی جے اول غلطی جے کیونکہ خبر تے بننی القرو دی. تے جملہ محل رفع میں خبر ہے مبتدا اول کی اور ضمیر محذوف ہے وہ ہے من ہو. حذف کی گئی اس لیے کہ جب ذکر ہوا کہ گندم، پھر ذکر ہوا بورا بدلے 60 درموں کے، اس کے بعد ذکر کیا تو پتہ چل گیا کہ وہ بورا گندم کا یا کسی اور کا تو نہیں ہے جی. سمجھی بات؟ آگے چل. وَقَدْ يَكُونُ وَقَدْ يَتَقَدَّمُ قد يتقدم الخبر على المبتدا نحو في الدار زاد. بس مبتدا نکرہ ہوش، مبتدا نکرہ ہو اور اس کی تخصیص ہو خبر کی تقدیم کی وجہ سے، تو اب تو خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے، مبتدا کو خبر سے مؤخر لانا واجب. پیچھے پڑھ چکے ہو کیونکہ اس کے مبتدا بننے کا سبب بھی یہ ہے کہ وہ پیچھے آئے گا، اس میں تخصیص پیدا ہوگی. یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہے، وہ شروع میں آ سکتا ہے، تو کبھی کبھی خبر کو مبتدا پر مقدم بھی کر دیتے ہیں، کبھی کبھی خبر کو مبتدا پر مقدم بھی کر دیتے. او آشیا ویخ کہندے نے قد لائے ہیں جس کا معنی ہے تقلیل. مطلب یہ ہے کہ جب مبتدا بن سکتا ہو، خبر کی تقدیم کی ضرورت نہ ہو، تو اس وقت اصل اور اکثر یہ ہے کہ مبتدا مقدم ہو خبر مؤخر ہو. جب مبتدا بن سکتا ہو، خبر کی تقدیم کی ضرورت نہ ہو کہ مقدم کریں تو تخصیص آئے گی تب بنے گا، یہ بات نہ ہو تو اب اکثر اور اصل یہ ہے کہ مبتدا مقدم اور خبر مؤخر ہو. اس صورت میں کہہ رہے ہیں کبھی کبھی اسی صورت میں خبر کو مبتدا پر مقدم بھی کر دیتے ہیں، کبھی کبھی اسی صورت میں. خبر کو مبتدا پر تو اکثر تو یہی ہے کہ مبتدا مقدم ہوگا خبر بعد میں، لیکن کبھی کبھی خبر کو مبتدا پر مقدم بھی کر دیتے ہیں. جیسے زید فی الدار میں فی الدار زید پڑھ دیں، تو یہ زید فی الدار اصل ہے، اکثر ہے، فی الدار زید یہ بھی جائز ہے. ہاں جی جیسے مثال ہے زید فی الدار، اس میں فی الدار زید پڑھ دیں، زید فی الدار یہ اکثر ہے اور اصل ہے، اور فی الدار زید یہ بھی جائز ہے. خبر کو مقدم کر دیں یہ جائز ہے، اور متعلق سے مل کر. سمجھی بات کہ نہیں سمجھی؟ اور کبھی جتھے بھی آئے نا تقلیل ان قانونہ ہی سمجھا کرو. دوسری جانب جیڑی او کثرت ہے تے اصل ہے،
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ہے جی اور کبھی مقدم ہوتی ہے خبر مبتدا پر جیسے فی الدار زید مقدم ہوتی ہے خبر مبتدا پر جیسے فی الدار زید اور کبھی مقدم ہوتی ہے خبر مبتدا پر جیسے فی الدار زید دھیان کرو یار کون سی خبر بے مبتدا نکرہ ہو اور اس کے اندر تخصیص آتی صرف اس طرح ہے کہ خبر کو مقدم کریں اب تقدیم واجب ہے کس کی خبر کی یہ صورت نہ ہو مبتدا مقدم رکھیں تو مبتدا بن سکتا ہے اب اکثر یہ ہے کہ مبتدا کیا ہوگا خبر اس صورت میں خبر کی تقدیم مبتدا پر جائز ہے یہ مطلب بھی ہاں جی ويجوز للمبتدأ الواحد أخبار كثيرة نحو زاد عالم فاضل عاقل چلو جی مسئلہ یہ ہے کہ ایک مبتدا کے لیے کئی خبروں کا ہونا جائز ہے ایک مبتدا کے لیے کئی خبروں کا ہونا جائز ہے ایک مبتدا کے لیے کئی خبروں کا ہونا جائز ہے ایک بالکل جٹکی گل ہے کہ بندہ کسی دے چھڈ جانے او تو بھائی سونا بھی بڑائی تے تقریر بھی بڑی سونی کردائی تے پڑھاندا بھی بڑا سونا ہی تے لوکاں نو بڑے پیار نال ملدا ہی تے ماں پیو دا بڑا ادب کردا ہے استاداں دا بڑا خیال کردا ہے پڑوسیاں دا بڑا خیال کردا ہے یہ ساریاں کی نے اس مبتدا دیاں خبراں کی نے بھائی جن بھی حالات کسی دے ہون سارے کٹھے بیان کرنے ٹھیک نے کہ کوئی نہیں یا صرف ایک باری کو گل دسی دیے چوکیاں دس سکتے ہیں اپنی بولی دس سکتے ہیں تر بھی بطریقے والا جائز ہونا سمجھ آتی بھی جی بھائی تسی نہیں جے پل بنتے جدوں مسئلہ یہ ہے کہ ایک مبتدا کے لیے اخبار کثیرہ کا ہونا جائز ہے کیا کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ مبتدا ایک ہو اس کے لیے ایک مبتدا کے لیے کئی خبروں کا ہونا یہ جائز ہے پھر آخر مسئلہ یہ ہے کہ ایک مبتدا کے لیے کئی خبروں کا ہونا یہ جائز ہے اور یہ بچوں کٹ دینا پھر دس مسئلہ یہ ہے کہ ایک مبتدا کے لیے کئی خبروں کا ہونا جائز ہے ہاں زید مبتدا عالم ایک خبر فاضل دو خبراں عاقل تین خبراں زید عالم ہے فاضل ہے عاقل ہے شریف ہے عاقل شریف ہاں جی جیسے زید عالم فاضل عاقل زید مبتدا ہے عالم پہلی خبر ہے فاضل دوسری خبر ہے اور عاقل تیسری خبر ہے اب ایک مبتدا کی کئی خبریں ہیں ان کی ترکیب ہوتی ہے خبر اول خبر ثانی خبر ثالث ایک معطوف ہے وہ اور چیز ہے یہ معطوف عطف کے بغیر کی بات ہو رہی ہے تو عالم خبر اول فاضل خبر ثانی اور عاقل خبر ثالث مبتدا ہما اخبار مبتدا ہما اخبار جملہ انج اور جائز ہے ایک مبتدا کے لیے کئی خبریں یعنی لفظاً معنی کثیروں جیسے زید عالم فاضل عاقل جی اور جائز ہے ایک مبتدا کے لیے کئی خبریں جیسے زید عالم فاضل عاقل اور جائز ہے اور جائز ہیں ایک مبتدا کے لیے کئی خبریں جیسے زید عالم فاضل عاقل اشیا ویکھو ان سنی دھیان کریں اگر مخبر ان ہو جن دی خبر دینی ہے مبتدا اگر مخبر ان ہو واحد ہے جیسے زید فقیہ وکاتب بالاتفاق عطف کے ساتھ بھی صحیح ہے
اور بغیر عطف کے بر صحیح مذہب صحیح ہے. مخبران ہو کیا ہو؟ ایک ہو. مخبران ہو ایک ہو تو اس کی کئی خبریں عطف کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، عطف کے بغیر بھی ٹھیک ہے. اس کی خبریں عطف کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں اور عطف کے بغیر بھی ٹھیک لہذا زید عالم و فاضل و عاقل بھی ٹھیک ہے، زید عالم فاضل عاقل بھی ٹھیک ہے. بات سمجھیے. اچھا جی، کیوں؟ اس لیے کہ خبر حکم ہے اور احکام کثیرہ ایک شے پر جائز ہیں. کیوں دی جڑی جڑی گل دسیو اندی کو اور گل دس، اندی کو اور گل دس، دسیو گلاں پنجیو. مسئلہ ایک گل مک کے سمجھ آ گئی ہوں کہ ایک مبتدا مخبرانو ایک ہو تو اس کی زیادہ خبریں عطف کے ذریعے بھی جائز ہیں، عطف کے. مسئلہ نمبر مڈو شلو. یہ جو تکسر اخبار ایک مبتدا کی کئی خبریں، یہ دو قسم پر ہے. ایک ہے زیادہ خبریں لانا جائز، دوسرا ہے واجب. ایک ہے کہ زیادہ خبریں لانا جائز ہے اور دوسرا ہے کہ زیادہ خبریں لانا واجب ہے. جائز کب ہے؟ اور وہ کہ معنی بغیر اس کے پورا ہو جائے. ایک خبر لے آؤ نا تے معنی پورا ہو جائے. اس پہلی خبر دا معنی پورا ہونے واسطے دوجی خبر دی لوڑ نہ ہووے. ایتھے چوکھیاں لیاونیاں جائز نے. ایتھے کہ بھی ہر ایک خبر اپنا معنی سمجھا رہی ہے. مثلا زید عالم، معنی سمجھا گئے کہ عالم کا معنی سمجھنے کے لیے اور کسی خبر کی ضرورت ہے. زید عالم فاضل عاقل. اب جتنی لائیں یہ جائز ہے، واجب نہیں ہے. اور کبھی اور دوسری قسم یہ ہے کہ خبروں کا متعدد لانا واجب ہے. خبروں کا تعدد لانا واجب ہے. یہ اس وقت کہ جب تک زیادہ خبروں کے بغیر معنی پورا نہ ہو. یہ اس وقت کہ جب زیادہ خبروں کے بغیر معنی ساری خبریں آئیں گی تو معنی پورا ہو، ان کے بغیر معنی پورا نہ ہو تو اس وقت زیادہ خبریں لانا واجب ہے. جتنے کے ساتھ وہ معنی پورا ہوتا ہے ان سب کو لانا واجب ہے. تو وہاں عطف نہیں ہوتا. ہوں ویکھ لو الخلو سرکہ کی سرکہ ایک کھٹا بھی ہوندا ہے تے میٹھا بھی ہوندا ہے. کی ہوندا ہے؟ ہن اگر آکھنا الخلو حلو سرکہ میٹھا ہے تے معنی غلط ہے. کدے آکھو الخلو حامد سرکہ نرا ترش ہے، یہ بھی اس واسطے دو کٹھے لیاؤنے پین خبراں. حلو حامد سرکہ کھٹا میٹھا ہوندا ہے. سمجھ آئیے؟ یہ ہن دو جڑن گے تے معنی نہیں سمجھ آئی. کیڑا حلو ویک خبری تے حامد الابلا کو ابلک ہوندا ہی او مجھ گاں جندے وچ دو رنگ ہون، جنوں اسی پنجابی وچ ڈبا آنے ہاں. ہن اندے وچ کچھ کالا ڈب نے تے کچھ چٹے نے. ہن اگر آکھو الابلا کو اسودو معنی پورا نہیں ہویا، یا آکھو الابلا کو اب یادو تا بھی معنی پورا نہیں. اینج آکھنا ہے واجب ہے الابلا کو اسودو اب یادو. ابلک کالا چٹا ہوندا ہے. ابلک ہن ایک نو ذکر کرو تے معنی پورا نہیں ہوندا. اس واسطے اگر بھئی زیادہ خبریں لائی ہیں اس لیے کہ معنی نہیں پورا ہوتا تو اب تعدد واجب ہے. اور اگر ایک خبر کا اپنا معنی پورا ہو گیا دوسری کی محتاجی نہیں تو اب زیادہ لانا جائز ہے. اور مسئلہ سمجھے ہی؟ اچھا ہن مسئلہ اگلا سمجھ. اے پہلا سی مخبر ان ہو ایک ہو، کیا ہو؟ ہن اگو سمجھ. اگر مخبر ان ہو متعدد ہوں، کیا ہوں؟ اگر مخبر عنہ متعدد ہو مبتدا چوکھے بنا دیتے نے. حقیقتاً یا حکماً. حقیقتاً مثلا زید و عمر، احتیاط پانا ضروری ہے مبتدا وچ. زید و عمر فاضل و جاہل. تے زید اور عمر ایک ہی نے، فاضل تے جاہل نے. تے یہ ہیں چوکھیاں، لیکن وہ کہ زید فاضل ہے تے عمر کی ہے جاہل ہے.
یا ਦੋਵੇਂ ਫਾਜ਼ਲ ਵੀ ਐਨ ਤੇ ਜਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। یا حکمن کس طرح بائیں طریق کے مخبران و صحب اجزاء ہو کہ اخبار متعددہ اس پر تقسیم ہو جائیں۔ مبتدا ہے مخبران و حکمن جو ہیں وہ چوکھے ہیں، ویکھن چ کچھ ہے وے، لیکن اخبار کثیرہ اس کے مبتدا کے اندر حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، تو پھر بھی خبر کثیر جائز ہیں۔ دیکھ ادھر انما الحیات الدنیا، محض دنیا کی حیاتی، یہ جڑی حیاتی ہے نا دنیا دی، ان دی خبراں آ رہی ہیں۔ لہون ایک، ولعب بولیا، وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال، آگے سمجھ۔ تو اگر مخبر عن ہو، متعدد ہوں حقیقتاً یا حکماً، ان کی خبریں زیادہ لائیں تو عطف واجب ہے۔ خبروں میں عطف اے مسئلہ ہے جی، مخبر عن ہو کیا ہوں، متعدد ہو، آگے خبریں زیادہ ہوں، زیادہ ہو تو ان خبروں میں عطف لانا میں عطف لانا یہ واجب واجب ہے۔ تو جب مخبر عن ہو ایک ہو، مخبر عن ہو ایک ہو تو اس وقت خبریں زیادہ لائیں تو یہ لانا ٹھیک ہے، عطف کے ساتھ بھی جائز ہے، عطف کے او پہلا او زید فقیہ و کاتب بھی ٹھیک ہے، تو زید فقیہ کاتب بھی ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ اور اگر مخبران و متعدد ہوں، خواہ حقیقتاً متعدد ہوں یا حکماً متعدد ہوں، تو اب خبروں پہ عطف لانا واجب ہے۔ پتر پھیرا دینا ہے تو کو پلے پینے ہیں جی۔ اگے چل وعلم ان لهم قسما آخر من المبتدا، آخر واجہ قسم دی صفت دیجیے، قسما آخر من المبتدا ليس مسندا إليه وهو صفة وقعت بعد حرف النفي نحو ما قائم زاد، او بعد حرف الاستفهام نحو اقائم زاد، بشرط ان ترفع تلك الصفة اسما ظاهرا نحو ما قائم الزيدان واقائم الزيدان بخلاف ما قائمان الزيدان۔ بس نحمیر کے اندر شرح متعامل کے اندر شمع کے اندر مسئلہ آپ نے پڑھا تھا کہ اسم فاعل عمل کرتا ہے اسم ظاہر میں شرطے کے 6 چیز، شرط یہ ہے کہ زمانہ حال استقبال ہو اور 6 چیزوں میں سے کسی پر اعتماد ہو۔ ان 6 چیزوں میں سے 2 یہ تھیں کہ حرف نفی پر اعتماد ہو یا حمزہ یا حرف استفہام پر اعتماد ہو، ٹھیک ہے کوئی نہیں، انہی کا مسئلہ ہے، یہاں ذرا توجہ کرنا۔ یہ جو جملے ہیں نا 2، ما قائم زید تے اقائم زید، ان کی ترکیب کیا ہے، ان کی ترکیب کیا ہے؟ اس میں ناویوں کا اختلاف ہو گیا، اس لیے اس کو مبتدا کی بحث میں لے آتے ہیں جی۔ اب مسئلہ سمجھ، مسئلہ یہ ہے او ویلام تحقیق مقام کہ نحویوں کے لیے مبتدا کی ایک اور قسم بھی ہے۔ کیا کہ نحویوں کے لیے مبتدا کی ایک اور قسم بھی ہے، اچھی آخ، نحویوں کے لیے مبتدا کی ایک اور قسم بھی ہے، پھر آخ نحویوں کے لیے مبتدا کی ایک اور قسم بھی ہے، جو کہ ترکیب میں مسند لے نہیں بنتا، جو کہ ترکیب میں مسند الیہ نہیں بنتا ہے مبتدا تو مسند لے کوئی نہیں۔ واہ بھائی واہ، کیا کہ جی نحویوں کے لیے نحویوں کے لیے مبتدا کی ایک اور بھی قسم ہے جو مسند الیہ نہیں بنتا۔ وہ کون ہے، وہ کون ہے، اس کی تعریف سمجھیں۔ اور وہ مبتدا، اور وہ مبتدا صیغہ صفت ہوتا ہے جو واقعہ ہوتا ہے حرف نفی کے بعد یا حرف استفہام کے بعد، جو ما بعد کو رفع دے رہا ہے، اس صیغہ صفت کو بھی نحوی مبتدا کہہ دیتے ہیں جملہ بنانے کے لیے۔ توجہ، نحویوں کے لیے مبتدا کی ایک اور قسم بھی ہے جو کہ مسند لے اس کو نہیں کہہ سکتے۔ وہ کون ہے؟ وہ صیغہ صفت ہے، وہ یعنی مبتدا وہ صفت ہے، یعنی صیغہ صفت ہے، صفت ہے یعنی صیغہ صفت ہے،
جو واقع ہو حرف نفی کے بعد یا حرف استفہام کے بعد، جو کو سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ تو یہ جو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد آئے گا اس کو بھی مبتدا کہتے ہیں، مسند الیہ نہیں کہنا۔ ترکیب کس طرح کرنی ہے وہ آ رہی ہے۔ ہاں جی کیا جی؟ نحویوں کے لیے مبتدا کی ایک اور قسم بھی ہے جو مسند الیہ نہیں بنتا۔ وہ کون ہے؟ وہ صیغہ صفت ہے جو نفی کے بعد آیا ہے یا حرف استفہام، یعنی وہ صیغہ صفت جس کا اعتماد ہے حرف نفی پر یا حرف استفہام پر اور ما بعد میں عمل کر رہا ہے، رفع کا عمل کر رہا ہے، اس کو بھی نحوی مبتدا کہتے ہیں لیکن مسند الیہ نہیں کہہ سکتے۔ نہیں کہہ سکتے جی۔ سمجھیا؟ مثالہ پھر پڑھ دیں، اگلا قانون بھی سمجھ لے۔ وہ یہ ہے کہ اس صیغہ صفت کو مبتدا تب کہیں گے جب کہ اپنے ما بعد اسم ظاہر کو رفع دے، ضمیر کو رفع نہ دے۔ جی اس صیغہ صفت کو مبتدا تب بنائیں گے جب یہ اپنے ما بعد اسم ظاہر کو رفع دے، اپنے اندر والی ضمیر کو رفع نہیں۔ رفع نہ دے، پھر آخنا اسے اس کو جو مبتدا بنانا ہے ترکیب میں، ترکیب میں یہ تب بنانا ہے جب یہ اپنے ما بعد اسم ظاہر کو رفع دے، اپنے اندر ضمیر کو رفع نہ دے، تب یہ کیا بنے گا؟ مبتدا بنے گی۔ ہوں مثالاں سمجھو۔ ما قائم زید، ما حرف نفی، قائم صیغہ صفت، قائم صیغہ صفت مبتدا، زید مرفوع لفظا، فاعل قائم، قائم صیغہ صفت با فاعل جملہ اسمیہ خبریہ، اقائم زید حمزہ استفہام، قائم صیغہ صفت مبتدا، زید مرفوع بضمہ لفظا، فاعل قائم صیغہ صفت با فاعل جملہ اسمیہ خبریہ۔ اگے بھی ما قائم الزیدان، وہی ترکیب ہے۔ قائم صیغہ صفت مبتدا، الزیدان مرفوع لفظا، فاعل صیغہ صفت با فاعل جملہ اسمیہ خبریہ۔ اسی طرح قائم الزیدان، سمجھا گی مثال؟ یہ آخر ایک بار کیا کہ جیسے مثال ہے ما قائم زید، قائم صیغہ صفت، زید صیغہ صفت مبتدا، صیغہ صفت مبتدا، زید مرفوع بضمہ لفظا، فاعل مرفوع بضمہ لفظاً، فاعل قائم مبتدا، صیغہ صفت مبتدا با فاعل جملہ اسمیہ خبریہ۔ کیونکہ مسند الیہ قائم نہیں ہے، مسند الیہ زید ہے، تو مبتدا ترکیب میں قائم ہے، مسند الیہ اور ہے۔ اسی طرح ساری مثالیں سمجھیا۔ برخلاف آخری مثال کے ما قائمان الزیدان، اس میں یہ وہ مبتدا ثانی نہیں ہے، کیونکہ جب تثنیہ جب اسم ظاہر کو رفع دے نا تو اس وقت فعل کی طرح صیغہ واحد کا ہوتا ہے۔ جب صیغہ صفت بھی کس کو رفع دے؟ اسم ظاہر کو، تو اس وقت جس طرح فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وحدہ، ہمیشہ صیغہ واحد کا ہوتا ہے۔ اسی طرح اسماء صفات بھی جب کس کو رفع دے اسم ظاہر کو، تو اس وقت ان کا صیغہ واحد کا ہوتا ہے، خواہ مذکر و مؤنث و ملحد ہے لیکن واحد کا ہوتا ہے۔ تو یہاں تو تثنیہ ہو گئے، تو تثنیہ جمع تب ہوتے ہیں جب ضمیر کو رفع دیتے، لہذا قائمان یہ خبر مقدم ہے، الزیدان مبتدا مؤخر ہے، مبتدا مؤخر با خبر مقدم جملہ اسمیہ خبریہ یہ علیحدہ ہے، یہ اس میں سے نہیں ہے۔ کیا برخلاف مثال اس مثال کے کہ جیسے ما قائمان، الزیدان، اس میں قائمان اسم ظاہر کو رفع نہیں دے رہا، الزیدان کو رفع نہیں دے رہا۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح فعل اسم ظاہر کو رفع دے تو واحد کا صیغہ ہوتا ہے، اسی طرح اسماء صفات بھی جب اسم ظاہر کو رفع دے تو یہاں تو تثنیہ ہے، تو پتہ چلا کہ یہ الزیدان مبتدا ہے جو مؤخر ہو گیا ہے، قائمان خبر ہے جو کہ ہما ضمیر کو، کیونکہ صیغہ صفت میں جو الف نون ہوتے ہیں نا یہ علامتیں ہوتی ہیں، ضمیر کون ہے؟ ہما، اس کو رفع دے رہے۔ پھر سن یار کہ نحویوں کے لیے مبتدا کی ایک اور قسم بھی ہے جس کو مسند الیہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ کون ہے
کہ صیغہ صفت جو حرف نفی کے بعد واقع ہو، حرف استفہام کے بعد واقع ہو اور اپنے ما بعد اسم ظاہر کو رفع دے. اپنے گویا دو شرطیں ہوں گے، حرف نفی کے بعد آنا یا حرف استفہام کے بعد آنا، دو میں سے ایک، اور ما بعد اسم ظاہر کو رفع دے. تو اس صیغہ صفت کو بھی نحوی مبتدا کہتے ہیں، اور ما بعد کو اس کا فاعل ہوتا ہے، مسند الیہ ہوتا ہے. تو یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اس کی یوں ترکیب ہوتی. سمجھی بات؟ لیکن اگر ما بعد اسم ظاہر کو رفع نہ دے تو پھر یہ ترکیب نہیں ہوگی، پھر وہ مبتدا مؤخر ہوگا، یہ خبر مقدم ہوگی. سمجھیے گل؟ او آشت لکھے ہی کہ وہ صیغہ وہ صفت خواہ مشتقی ہو، ناصر منصور کریم، خواہ قائم مقام اس کے ہو. یہ ہر اسم جامد، کون؟ ہر اسم جامد جب اس کے ساتھ یا نسبت کی لگ جائے تو وہ مشتقی کے حکم میں ہو جاتا ہے. کیا کہ ہر اسم جامد جب اس کے ساتھ یا نسبت کی لگ جائے تو وہ اسم مشتقی کے حکم میں ہو جاتا ہے. کیا کہ ہر اسم جامد جب اس کے ساتھ یا نسبت کی لگ جائے تو وہ اسم مشتقی کے حکم میں ہو جاتا ہے. مثلاً بس مصری، کیا؟ مصری. تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ منسوب الی مصر. کیا؟ منصوب الی المصر. تو یہ معنی سمجھ آیا کہ نا منسوب کیا ہے؟ اسم مفعول ہے کہ نہیں؟ تو ہر اسم منسوب کے اندر منسوب والا معنی ہوتا ہے، تو اس لیے وہ حکمن کیا ہو گیا؟ صیغہ صفت ہو گیا. ہر منسوب حکمن صیغہ، اور بولو چاہ ہر منسوب صیغہ صفت ہوتا ہے. یہ جیسے لوڑ پینی نا پھر بھول جانی، پھر مڈو شڈو پریشانی بڑھنی ہے جی. چلو جی. اور جان اس بات کو کہ نحویوں کے لیے ایک دوسری قسم ہے مبتدا سے، نہیں ہے وہ مسند الیہ، اور وہ کون؟ وہ دوسری قسم صفت ہے، ایسی صفت کہ واقع ہوتی ہے وہ حرف نفی کے بعد. یہ واقعات بعد حرف نفی، یہ جملہ صفت بن رہا ہے. صفت ان کی آیت کون ہے؟ واقعات میں جو ہے یا ضمیر ہے، اور کی رولا کی اس وچ، جیسے ما قائم زید، یا حرف استفہام کے بعد جیسے اقائم زید، اس شرط کے ساتھ کہ رفع دے وہ صفت اسم ظاہر کو، جیسے ما قائم الزیدان اور اقائم الزیدان، برخلاف ما قائمان الزیدان. تو یہاں یہ رفع زیدان کو نہیں دے رہا. اگر اس کا رافع ہوتا تو صیغہ تثنیہ کا نہ ہوتا بلکہ مفرد کا ہوتا. اور جہاں تو یہ بات کہ نحویوں کے لیے ایک دوسری قسم ہے مبتدا سے، نہیں ہوتا مسند الیہ، اور وہ قسم صفت صیغہ صفت ہے جو واقع ہوتی ایسا صیغہ صفت کے واقع ہوتا ہے وہ حرف نفی کے بعد، جیسے ما قائم زید، یا حرف استفہام کے بعد جیسے اقائم زید. اس شرط کے ساتھ، یعنی ان کے بعد واقع ہو، اور یہ بھی شرط ہے، اس شرط کے ساتھ کہ رفع دے وہ صیغہ صفت اسم ظاہر کو، جیسے ما قائم الزیدان و اقائم الزیدان، اور اقائم الزیدان، برخلاف ما قائمان الزیدان. صبر کر. اور دیکھو نا ادھر وعلم نظر آ رہے ہیں جی. اور پچھلی بھی گل پڑھ لو بھائی، یجوز ہو ولا یمتنع ہو، یعنی ایک مبتدا کے لیے کئی خبروں کا ہونا ممتنع نہیں ہے. برابر ہے کہ دو ہوں یا دو سے. نظر آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ خبر حکم ہے، اور جائز ہے کہ حکم کیا جائے ایک شے پر احکام کثیرہ کے ساتھ، جیسا کہ ایک موصوف کی کئی صفتیں ہو سکتی ہیں، ایک ذوالحال کے کئی حال ہو سکتے ہیں. اچھا جی. محض تفسیر کی ہم نے اس کی جواز کی ہو لا یمتنع کے ساتھ، اس لیے کہ خبروں کا تکثر دو قسم. ایک جائز وہ ہے کہ دوسری خبر کے بغیر پہلی خبر کا معنی پورا ہو جائے، جیسے زید عالم فاضل عاقل،
اور دوسری قسم ہے واجب وہ ہے کہ نہ پورا ہو معنی دوسری خبر کا پہلی خبر کا دوسری کے بغیر، جیسے الخل حلو حامد الابلق و اسود ابیض. سمجھیے بات جی. وعلم جب فارغ ہوئے ہیں قسم اول للمبتدا کے بیان سے شروع ہوتے ہیں قسم ثانی میں تاکہ یہ مسئلہ پورا ہو جائے. لیسا یہ صفت ہے قسم آخر للمبتدا کی. اعتراض کیا اس قید کے ساتھ قسم اول للمبتدا سے، جان کے قسم ثانی مبتدا سے معاذ اعتراف کیا ہے اس کے ساتھ جمہور نحات نے مجبوری کے لیے. کس کے لیے؟ کیونکہ ازید قائم میں حمزہ استفہام قائم صیغہ صفت زید اس کا فاعل ہے. اس کو کیا جملہ بنانا ہے؟ فعلیہ تو بن نہیں سکتا، فعلیہ. اور اگر اس کو ویسے چھوڑ دیں تو پھر کیا بنانا ہے اس کو جی؟ اس کو مرکب ناقص کہنا ہے کہ مرکب تام کہنا ہے؟ نہیں بات سمجھی. اتنے آگے تو گل گئی پھنس کہ ازید قائم صیغہ صفت ہے، اس نے رفع دیا اسم ظاہر زید کو، اس کا فاعل بن گئے تو اس کو فعل فاعل تو کہہ نہیں سکتے. صیغہ صفت با فاعل کیا کہنا ہے؟ تو جملے ہیں دو، یا اسمیہ یا خبریہ. اسمیہ جس میں پہلی جز مبتدا ہو، فعلیہ جس میں پہلی جز فعل ہو، تو یہ کس کھاتے میں جائے گا؟ بات سمجھیے. اس لیے مجبوراً اس قائم کو کیا کہا؟ مبتدا. مسند ہے نہیں کہا، صرف مبتدا، تاکہ جملہ اسمیہ خبریہ میں داخل ہو جائے. ہوں ویکھو درو کہ محض اعتراف کی ہے اس کے ساتھ جمہور نحویوں نے مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ نہیں پایا انہوں نے اس میں وجہ اعراب سے سوائے ابتدا کے، اور تابع ہوئے ان کے مصنف شیخ ابن حاجب. اور کہا بعض نحویوں نے اس کے رفع کی توجیہ میں کہ یہ خبر ہے للمرفوع بعدہ، کہ ما بعد والا مبتدا مؤخر یہ خبر مقدم ہے، تو پھر یہ رافع ضمیر کا ہوگا، اسم ظاہر کا نہیں ہوگا جی. یہ اس میں اختلاف ہو گیا جی. سمجھیے بات. اچھا جی صفت، پس صفت اس میں مبتدا ہے، مسند لے نہیں ہے. ہوں ترکیب سمجھ آ رہی ہو؟ زید پہلی ترکیب ساری کو دیا، زید فاعل ہے، قائم مقام خبر. کیوں؟ جملہ پورا کرنے میں. اور محض مقید کیا صفت کو حرف نفی یا استفہام کے بعد واقع ہونے کا، اور تاکہ اعتماد متحقق ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اے شاباش سے. تھوڑے ترکیب کے بنی ما قائم زید کی قائم صیغہ صفت، مبتدا زید فاعل، قائم مقام خبر، زید قائم مقام خبر، صیغہ صفت با فاعل جملہ اسمیہ خبریہ. صیغہ صفت با فاعل جملہ اسمیہ خبریہ. سمجھی جی بات. اگوں دیکھ او ما قائمانے، کیونکہ صیغہ صفت اس میں رفع دے رہا ہے مضمر مستتر کو جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے جی، جو